افطاری کے وقت یہ مختصر سا وظیفہ کرنے والا ساری زندگی نہ مل سکا، وہ اس وظیفے سے مل گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان مسلمان بندہ تو لالچی ہے کہ اپنے رب سے ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ اللہ کی ذات بھی مانگنے والے کو پسند فرماتی ہے اور خوش ہوتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے روزی کے اندر برکت ختم کر دیتے ہیں، اس پر تنگی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب مسلمان اللہ کے محبوب کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ نے جس محبوب کے صدقے اس جہان کو سجایا تو اللہ ضرور جھولیاں بھریں گے۔ کسی آدمی کو کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، کوئی بزرگ کہہ دے کہ فلاں وظیفہ کرو، فلاں عمل کرو تو اللہ تمہاری حاجات کو پورا کریں گے، تمہاری ضروریات کو پورا کریں گے، اور وہ آدمی اخلاص کے ساتھ وظیفہ کرنا شروع کر دیتا ہے، بیٹے لینے کا ہے، چاہے وہ روزی کا ہے، چاہے مال و دولت کے بڑھ جانے کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بزرگ کی بات مان کر عمل شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تو سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے افطاری کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو، اس کی ساری حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ وہ کبھی انسان خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہاں تو دونوں جہانوں کے سردار سید الانبیاء کا پیغام ہے، تو پھر مسلمان کو دیر کس چیز کی؟ جب اللہ کے محبوب کا بتلایا ہوا وظیفہ کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ ہماری بخشش بھی فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری حاجات کو بھی پورا فرما دیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ عمل مختصر ہے، وقت کم لگتا ہے، لیکن اجر بہت زیادہ ہے، تو ثواب اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ انسان کے ذہن و گمان بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ وہ وظیفہ جو اللہ کے محبوب نے بتلایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ افطاری کے وقت سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔